نامدار امام زمان نور خداوند برحق اور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے بچپن میں جب میں بنگلہ دیش میں، جو اس وقت ایسٹ پاکستان تھا، اب بنگلہ دیش ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی ابتدائی تعلیم، ارلی ایجوکیشن لے رہا تھا. ان دنوں میں بہت سی چھوٹی چھوٹی لوک کہانیاں، فوک لورز، فوک سٹوریز ہمیں پڑھائی جاتی تھی. ان میں ایک بہت ہی میننگ فل سٹوری ہم کو کلاس میں سنائی جاتی تھی. کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کا ایک نوجوان ہائر ایجوکیشن کے لیے، بیٹر ایجوکیشن کے لیے انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے. اس زمانے میں اس کو ولایت کہتے تھے، ولایت گیا ہوا ہے، باہر پڑھنے گیا ہے. اور پھر خوب ایجوکیشن لے کے بہت پڑھ کے اپنے دیش واپس آیا، شہر میں اترا اور پھر شہر سے اپنے گاؤں جانے لگا. بنگلہ دیش میں اگر آپ نے ٹریول کی ہے کبھی گاؤں میں تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو بوٹ میں جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اس کنٹری آف ریورس، وہاں بہت سی نہریں ہیں، بہت سی دریا ہیں، اور تقریباً لوگ بوٹ میں ہی سفر کرتے ہیں. تو وہ بوٹ میں بیٹھا، اپنا تھوڑا سامان ڈالا اور ایک آدمی بوٹ چلا رہا تھا جس کو مانجھی بھائی کہتے ہیں. وہ مانجھی جو ہے وہ کشتی چلا رہا ہے. اب وہ پڑھا لکھا آدمی انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہے، چپ تو رہ نہیں سکتا. چلتے چلتے وہ مانجھی بھائی اکیلا ہے، اپنا ناؤ چلا رہا ہے. تو اس کو سوال پوچھا کہ بھائی تو نے کچھ ایجوکیشن لی ہے، تو نے کچھ تعلیم لی ہے، تجھے پتا ہے سائنس کیا ہوتا ہے، فلان نالج کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پڑھ کے آیا تھا. تو اس کشتی چلانے والے نے، بوٹ چلانے والے نے کہا کہ بھائی میں الٹریٹ آدمی ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، یہ میرا دریا، میری کشتی، میری مچھلی اور میرا چاول، تو یہ میری چھوٹی سی زندگی ہے. تم مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اس ماجھی بھائی نے کہا کہ دیکھو بھائی، اس لٹریٹ آدمی نے کہا کہ دیکھو ماجھی بھائی، برا نہیں ماننا، تم نے کچھ پڑھائی وڑھائی نہیں کی ہے نا، تو تمہاری 1/4 لائف بیکار ہے، تمہاری 25% لائف بیسٹ ہے، 75% بچی ہے تمہارے پاس. پھر تھوڑا آگے چلا، پڑھا لکھا آدمی ہے، خاموش نہیں رہ سکتا ہے. یار تم کو معلوم ہے یہ آئی ٹی کیا ہوتی ہے؟ آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی. بابو بہت شاہ ہے، میں نے آپ کو بولا میں ان پڑھ آدمی، میری مچھلی، میری کشتی، میرا دال بھات، یہ میری زندگی ہے، میں نہیں جانتا تم کیا بولتے. مانجھی بھائی تمہاری لائف پہ بڑا افسوس ہوتا ہے، برا نہیں ماننا، 50% تمہاری لائف بیکار ہے. تم زندگی بھلے یہاں گزار رہے ہو، یور 50% لائف از جسٹ وینٹ ویسٹ. وہ بیچارہ دل میں بڑا ڈپریسڈ ہو رہا ہے کہ ابھی آدھی زندگی میری بچی ہے، پتہ نہیں اور کتنا کاٹے گا میری لائف میں سے. تھوڑا اور آگے چلا، ایک اور سائنس کی ایک اور برانچ کے بارے میں سوال کیا. یو نو سم تھنگ اباؤٹ دس برانچ آف سائنس؟ بابو موشا ہے، کیوں مجھے تنگ کرتے ہو؟ میں ان پڑھ آدمی، الٹریٹ آدمی، بس میں تو جانتا ہوں یہ میری کشتی ہے، میں مچھلی پکڑتا ہوں، میں کشتی چلاتا ہوں، میں تمہاری کوئی بات نہیں سمجھتا. بہت افسوس ہے تمہاری لائف پہ، 75% لائف تمہاری بیکار ہے. پونی زندگی جو ہے، 3/4 آف یور لائف ہیز گون ویسٹ. ماجھی بھائی بیچارہ اور ڈپریسڈ ہوا اور آگے چلا. تھوڑا ویدر چینج ہونے لگا، دریا میں ہوا تیز آنے لگی، تھوڑی طوفان سا ہونے لگا، موجیں جو ہے وہ اچھلنے لگی. ایسا لگا کہ ابھی کشتی جو ہے وہ ماجھی بھائی کے کنٹرول میں نہیں ہے. ماجھی بھائی کو ایسا لگا کہ اب یہ ہماری بوٹ ڈوبنے والی ہے. تو وہ کہتا ہے اس لٹریٹ پڑھے لکھے آدمی سے کہ بابو موشا، مجھے لگتا ہے کہ آج کچھ ویدر زیادہ ہی خراب ہے،
اب یہ کشتی ڈوبے گی، میں اس کو اب سنبھال نہیں سکتا. ہمارے پاس ابھی ایک ہی راستہ ہے کہ وی ہیو ٹو جمپ ان دا ریور اینڈ سوئم اکراس. ابھی ہم جمپ لگانا ہے. آپ اپنا لگیج پیچھے چھوڑ، ہم جان بچاتے ہیں. چلو ہم جمپ لگاتے ہیں اور کنارے پہ پہنچتے ہیں. ہم یہاں کیا بات کرتے ہو؟ مجھے تیرنا نہیں آتا. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سویم. بابو موشا تم بنگالی آدمی ہے، بنگلہ دیش میں آیا ہے اور یہاں اس ریورز کی کنٹری میں یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سویم. برا نہیں ماننا بابو موشا ہے، تمہارا لائف 100% ویسٹ ہے. تمہاری زندگی 100% پانی میں گئی. ہیئر آئی گو. اب تم اپنے آپ کو سنبھالو، میں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. مورل آف دا اسٹوری، اس کہانی میں کیا کہا جاتا ہے کہ زندگی میں ہم بہت کچھ بنتے ہیں اور بننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ لائف اٹ سیلف اگر ہم گنان بھی پڑھتے ہیں، اس کو ایک بھو ساگر کا نام دیا گیا ہے. دس از دا اوشن آف لائف. اور اس اوشن آف لائف میں جو تیرنا ہے، سویم کرنا ہے، وہ بہت ضروری ہے. تو ہم دنیا میں کوئی بھی مقام حاصل کرے اور کتنی بھی ایجوکیشن لے لیں، کچھ اینکرز ہوتے ہیں ہمارے لائف کے، کچھ لنگرز ہوتی ہیں ہمارے لائف کی جو ہمیں لائف میں پکڑ کے رکھتی ہیں. اور وہ اینکرز جو ہے وہ ہمارے ویلیوز ہیں. ہم بار بار مولا کے فرمان میں سنتے ہیں ویلیو سسٹم. ہم نے کبھی غور بھی کیا ہوگا کہ ویلیوز کو آخر ویلیوز کیوں کہتے ہیں. اس کا ترجمہ کرنے جاتے ہیں تو اردو میں اور بھی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. اس کو اقدار کہتے ہیں. بہت سے لوگ غلطی سے اقتدار پڑھ لیتے ہیں. اس کو اقدار قدر کی جمع اقدار ہے، مگر ویلیوز شاید زیادہ ایزی ہوتا ہے ہم کو سمجھنے میں. قیمتی چیز، آپ کی بلڈنگ کی ویلیو ہوتی ہے، آپ کے آرنامنٹس کی ویلیو ہوتی ہے، آپ کے سٹف دنیا کی چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے. چلو یہ تو ویلیو سمجھ میں آتی ہے. آپ نے ملینز آف ڈالرز دے کے شاید کوئی چیز خریدی ہے تو ویلیو ہے، مگر ویلیو صرف فزیکل چیزوں کی ویلیوز نہیں. امام جب ویلیوز کی بات کرتے ہیں تو کانکریٹ چیزوں کی اور بلڈنگز کی اور آرنامنٹس کی اور پراپرٹیز کی ویلیوز کی بات نہیں کرتے ہیں. امام کچھ اسپرچول ویلیوز کی بات کرتے ہیں. اور ان کو ویلیو کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کی کیا قیمت ہے؟ ان کو ویلیوز کیوں کہا جاتا ہے؟ بھئی سچ بولنا ہمارے ویلیوز کا حصہ ہے. انٹیگریٹی ہمارے ویلیوز کا حصہ ہے. آنیسٹی، جنروسٹی ہمارے ویلیو کا حصہ ہے. لوکنگ آفٹر دا فیملی ریلیشن شپ ہمارے ویلیو کا حصہ ہے. کیا ویلیو ہے اس کی؟ اس کو ویلیو کیوں کہتے ہیں؟ اس کو کون سی قیمت دے کے ہم نے خریدی ہے؟ اس کو ویلیو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہیں مگر اس کو سیکریفائز نہیں کریں گے. اس کو ویلیو اس لیے کہتے ہیں کہ نتھنگ کین بائی اٹ اینڈ وی کین ناٹ سیل اٹ فار اینی پرائز. دیٹس وائی دے آر سو مچ ویلیویبل ٹو اس. تو یہ جسے ہم اقدار کہتے ہیں، جنہیں ہم ایتھکس کہتے ہیں، ان کو ویلیو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی کوئی پرائس لگا نہیں سکتا ہے. آپ اپنے ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹی آرنامنٹس بیچ دیں گے مگر اپنی اولاد کو بیچیں گے؟ اپنی فیملی، اپنے مدر فادر کو سیل پہ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے نا. اگرچہ وہ آپ اس کے اوپر انویسٹ کرتے جا رہے ہیں، خرچہ کرتے جا رہے ہیں، دے آر ناٹ ارننگ اینی اور simply accept of the fact that they are part of your family. اور کیا ویلیو ہے اس کی؟ مگر ہم اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اپنی آنر بچانے کے لیے، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے. That says that what is the meaning of value. یہ ویلیوز ہیں اور یہ ویلیوز ہم نے اور آپ نے نہیں بنائے ہیں. یہ ویلیوز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک میریکل کی بات کرتے ہیں. اس کائنات میں اللہ کے ملینز اینڈ ملینز آف میریکل ہمارے سامنے ہے،
اگر اللہ فرماتا ہے تم سمن بکمن امیون ہو، تم ڈیف ہو، ڈم ہو، بلائنڈ ہو، تم کو کچھ دکھتا نہیں ہے، میریکل کے اندر زندگی گزار رہے ہو مگر تمہیں وہ میریکلز نظر نہیں آتی ہے۔ ہم قرآن کا ایک لفظ لیتے ہیں آیت، جس کا پلورل ہے آیات۔ جب ہم کہتے ہیں آیت یا آیات تو فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ورسز آف دا قرآن، ٹھیک ہے نا؟ ورسز آف دا قرآن آر دا آیات۔ آیات مینس میریکلز، آیات مینس سائنس، نشانیاں۔ Why verses of the Quran are signs of God, miracles of God? Because they are inimitable. یہ ناقابل نقل ہے، کوئی ایسا کلام نہیں لا سکتا، اس لیے اللہ کا کلام میریکل ہے۔ مگر جب اللہ آیات کی بات کرتا ہے، the word آیات does not remain confined to the verses of the Quran only. یہ صرف قرآنی آیات کو ورس کو جو ہے اس کو آیات نہیں کہتے، اللہ فرماتے ہیں پورا یونیورس آیات ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ دن اور رات کے آنے جانے میں، زمین اور آسمان کی کریشن میں، the whole creation اللہ فرماتا ہے these are full of آیات، the signs of the miracles of God۔ مولانا نے فرمایا the nature is the living book of God۔ جس طرح ہم اللہ کی بک پڑھتے ہیں اس طرح ہم یونیورس کو ریڈ کرتے ہیں، اور اللہ کی یہ آیات، اللہ کی یہ میریکلز ایک ایک قدم میں ہمارے سامنے ہے، مگر اللہ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو، لیسن لو یا اولو الابصار، او پیپل آف دا انسائٹ، او پیپل آف دا آئیز۔ اللہ فرماتا ہے کھولو اپنی آنکھیں اور دیکھو، لیسن لو، دنیا میں سے تمہارے سامنے کتاب کھلی پڑی ہے، اس میں سے ایک آیت جس میں ہم صبح شام 24 آور جس میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید ہم اس کو اتنا فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ جیسے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، and from his signs, from his miracles، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم، that he has created for you، تمہارے لیے اس نے پیدا کیا، من انفسکم، تم میں سے، from you، ازواج لکم، ازواج لکم، تمہارے جوڑے بنائے ہیں، تمہارے پیئرس بنائے ہیں، تمہارے اسپاؤسز بنائے ہیں۔ Why؟ اللہ اس کا ریزن بتاتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، so that you find peace in them، تاکہ تم کو اس میں سکون ملے۔ اللہ نے جو زندگی میں پیئرس بنائے ہیں، عورتوں کے لیے مرد بنائے، مردوں کے لیے عورت بنائے، اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے، ہمارا کریشن ہے اور ہماری آیت ہے یہ تمہارے، ریڈ اٹ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، یہ میری آیت، لیسن لو اس میں سے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ دا موسٹ امپورٹنٹ پرپز، دا اونلی پرپز آف دیٹ ریلیشن شپ از پیس۔ اللہ نے شوہر اور بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے، پیس کا رشتہ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے درمیان، تم دونوں کے درمیان دو چیزیں رکھی ہیں، محبت، لو ورحمہ اینڈ مرسی۔ دس از دا فاؤنڈیشن آف اے فیملی، یہ بنیاد ہے خاندان کی جو اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے واسطے رکھی ہے۔ تو ہم جہاں سے شروع کرتے ہیں، ظاہر ہے جب فیملی کی بات کرتے ہیں تو بہت سے کیریکٹرز کی ہم بات کریں گے، مگر ایٹ لیسٹ کہیں سے ہمیں شروع کرنی ہے، تو ہم جہاں سے فیملی شروع کرتے وہاں سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جب اپنی زندگی میں اپنے کسی جیون ساتھی کو سلیکٹ کرنے کا، چوز کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ مولانا نے فرمایا آپ بہت سوچ سمجھ کے کرنا، اس کے ساتھ جو رسپانسبلٹی آتی ہے آنے والے سالوں کے لیے اور باقی زندگی کے لیے، اس رسپانسبلٹی کو اچھی طرح سمجھ کے تم اس ریلیشن شپ میں جانا،
مولا فرماتے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے روحانی بچے سوچے سمجھے بغیر ہاف ہارٹیڈلی ہلکے دل سے شادی کرے اور پھر تھوڑے دن کے بعد آ کر کہیں وی ہیو میڈ اے مسٹیک اینڈ وی وانٹ ٹو گیٹ سیپریٹ، ہم نے غلطی کر دی ہے، اب ہم ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، زندگی گزارنے کی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس کو مولا فرماتے ہیں آپ اتنے لائٹ ہارٹیڈلی کر لیں۔ تو جب بھی ہم اپنی زندگی کے بارے میں ایسا کوئی فیصلہ کریں، ہم اس میں جو ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے، جو فیشن چل رہی ہوتی ہے، ان کو فالو نہیں کرتے۔ یاد رکھیے ہم جب بات کرتے ہیں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آور اون ویلیو سسٹم، اور آپ دیکھتے ہیں گولڈن جوبلی کے کنکلوڈنگ ارشاد میں مولانا حاضر امام نے ہمارے ویلیو سسٹم کو، آور اون شیعہ امام اسماعیلی ویلیو سسٹم پہ مولا نے کتنا زور دیا ہے کہ اس پہ ہم کسی قیمت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں، کیونکہ اس میں ہماری جماعت کی ہیپینس ہے، اس میں ہماری جماعت کی انٹیگریٹی ہے، اور اس میں ہماری جماعت کی سالمیت ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ احساس ذمہ داری، سینس آف رسپانسبلٹی۔ دوسری بات یہ ہے جو میں عرض کیا کہ ایک ہماری زندگی میں ایسا ایونٹ ضرور آتا ہے، مگر خدا نے ہمیں عقل دی ہے۔ حضرت امام ہمیں سمپلسٹی، سادگی کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیو ود ان یور مینس کہتے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے بہت زیادہ شور شاہ میں نہ جائیں۔ شادی بیاہ کے معاملے میں مولا بار بار جماعت کو ریمائنڈ کراتے رہے ہیں، سمپل وے میں سادگی کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو زیادہ امپورٹنس دیجیے رادر دین کہ ہم کیا آگے شوشا کرتے ہیں۔ جماعت کا اپنا ایک پیرامیٹر بنا ہوا ہے، دیر از اے باؤنڈری آف دا جماعت۔ ہم کوئی کانکریٹ وال کے اندر نہیں رہتے جماعت کی باؤنڈری، بٹ دیر از اے ڈیفائنڈ باؤنڈری آف دا جماعت۔ مولا نے فرمایا ٹیچ یور چلڈرن ٹو ریمین ود ان دا سرکل، ود ان دا باؤنڈری آف دا جماعت۔ یہ ہماری اپنی سلامتی کے لیے، ہمارے اپنے لیے اچھا۔ یس اٹ از نون دیٹ میرج از اے سوشل کانٹریکٹ، بٹ we practice our faith within our own society۔ اگر ہم اس سوسائٹی پر بھی بہت زیادہ کمپرومائز کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ڈالتے ہیں۔ اگر ہم اپنی جماعت کے سرکل کے اندر ہے، دا انسٹیٹیوشنز ہمارے ساتھ ہے، انسٹیٹیوشنز کا کوریج ہمارے ساتھ ہے، اور بہت سے ایسے ایشوز جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے انٹیلیجنس کا استعمال کریں، تھنک ٹوائس بفور ٹیکنگ اے ڈیسیژن اینڈ لک بفور یو لیو۔ کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہیں جمپ لگانے سے پہلے، جمپ لگانے کے بعد تو دیکھا جائے گا میں کہاں جا کے گرتا ہوں، شاید دیٹ ول بی ٹو لیٹ فار یو۔ لیو، لک بفور یو لیو۔ جمپ لگانے سے پہلے دیکھ لو کہ کہاں جا رہے ہو، کہاں جا کے تم اترو گے، اور پھر اگر سنبھلنا ہوگا تو کیسے سنبھلو گے۔ تو بہت احساس ذمہ داری کے ساتھ، وتھ سینس آف رسپانسبلٹی، ہماری جماعت کی جو باؤنڈری ہے، ہماری جماعت کے جو ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے، اٹ از آلویز بیٹر ٹو ریمین ود ان دا جماعت، تاکہ ہم بہت سے ایسے سوشل ایشوز ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ پہلے ہم ایک بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی اسٹرانگ فیملی ریلیشن شپ میں جو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے، ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم کیسے اس میں سے، ظاہر ہے ہم کوئی ایسا فارمولا نہیں بتا سکتے ہیں جو ہر انڈیویجول پہ، ہر کپل پہ، ہر فیملی پہ وہ لاگو ہوتا ہو، مگر کچھ براڈ ایریاز ہے جس کے بارے میں ہم ضرور بات کر سکتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے لیے کچھ ہیلپ فل ثابت ہو اور ہم اپنے لیے کچھ مدد لے سکیں۔ اللہ ہر انسان کو انڈیویجول اور یونیک بناتا ہے۔ اللہ ڈز ناٹ کریٹ کاپیز، اللہ فوٹو کاپیز نہیں بناتا ہے، ہر ایک اپنی جگہ پہ یونیک ہے۔ اور مرد کو اللہ الگ طریقے سے بناتا ہے، عورت کی پرسنالٹی الگ ہے۔ آپ نے ایسی کتابیں ضرور پڑھی ہے، مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس۔
مارس اور وینس کا پرابلم آپ ہمیشہ دیکھتے رہے، آپ نے کتابیں پڑھی بھی ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک اپنی پرسنالٹی کو سیکریفائس کر کے دوسرے کی کاپی بن جائے. اس نے بڑی اچھی بات کہی ہے، گریٹ میرج از ناٹ وین اے پرفیکٹ کپل کمز ٹوگیدر. پرفیکشن دنیا میں ہے ہی نہیں، اس لیے وہ باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے. لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ پرفیکشن. دیر از نتھنگ لائک پرفیکشن ان دس ورلڈ. سو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ. وی آر آل فل آف مسٹیکس، ایررس. ہم میں سے ہر ایک کے اندر اپنی اپنی خامی. اللہ نے انسان کو فزیکلی پرفیکٹ بنایا ہی نہیں ہے، تو ورلڈلی سینس میں اس پرفیکشن کو تلاش کرنا ہمارے لیے ایک مورکھائی ہے، ایک حماقت ہے. سو a great marriage is not when a perfect couple comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy the difference. مولانا نے اپنے فرمان میں بھی فرمایا، we are born with differences and we must learn to live with our differences. ہم سب کو اللہ نے الگ الگ بنایا ہے اور اس ایک دوسرے کی الگ الگ پرسنالٹی، الگ الگ شخصیت کو انجوائے کرنا، رسپیکٹ کرنا سیکھیں. اگر ہم ایک دوسرے کی پرسنالٹی کو، لائکس اینڈ ڈس لائکس کو رسپیکٹ کرنا سیکھتے ہیں، ٹالرنس ہوتا ہے ہمارے اندر، تو بہت سارے ایشوز سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ایک دوسرے کی انڈیویجولیٹی کی قدر کریں اور ایک دوسرے کو بھائی میری یہ پسند ہے اس لیے تم کو اپنے آپ کو میرے چوائس کے مطابق بدلنا پڑے گا. اس طرح کے ڈیمانڈ ایک دوسرے پہ رکھنے سے جھگڑے ہوتے ہیں، کلیش ہوتے ہیں، چونکہ ایک ان نیچرل قسم کا ڈیمانڈ ہوتا ہے. قدرت نے ہر ایک کو اپنے اپنے یونیک حالت میں بنایا ہے. اس نے بڑی اچھی بات بتائی ایک دفعہ کہ بھئی ایک کپل شادی کر کے گھر آئے، پڑھے لکھے ہیں، دونوں سمجھدار ہیں، تو بیوی نے کہا چلو بھی ہماری فیملی میں آگے چل کے کوئی ہم سے پرابلم نہیں ہوئے، اس لیے ہم ایک کام کرتے ہیں، لیٹس رائٹ the things that we don't like in each other. Let me prepare a list about the things that I don't like in you, and you prepare a list of the things that you don't like in me, and then we compromise and then see what we can do. کبھی ایک دوسرے کی ہم خامیوں کی چیزوں کو جو ہمیں پسند نہیں اس کے لسٹ بناتے ہیں اور پھر ہم ایک ایک کر کے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ یہ چھوڑ دینا، میں یہ چھوڑ دوں، آپ وہ چھوڑ دو، میں یہ چھوڑ دوں، اور پھر ہم دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم 2-3 دن کے بعد ملیں گے ناشتے کے ٹیبل پہ. 3 دن کے بعد یہ بیٹھے ناشتے کے ٹیبل پہ، بیگم اپنی لسٹ نکالی، 220 آئٹمس تھے اس کے اندر. I don't like this, I don't like this, I don't like this, I don't like this, so you have to change accordingly. میاں بیچارہ anyway آپ یہ مت دیکھیے میاں نے کہا کہ بیوی نے کہا، anyway one of them وہ بلینک شیٹ لے کے بیٹھا ہوا ایسا. بیوی نے اپنا لسٹ پڑھ لیا تو اس کی آنکھوں سے 2-4 آنسو نکل آئے بیچارے کے. اوہو یہ تو بہت لمبا چوڑا کام آ گیا میرے ساتھ. Now what about you? تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے بلینک شیٹ نکال کے سامنے رکھ دی. I accept you as you are. I don't want you to change for me. As Allah has made you, I accept you as Allah has made you. قصہ ختم. جو وہ مہابھارت بننے والا تھا وہ ختم ہو گیا. Absolutely finish. بس اللہ نے تمہیں جیسا بنایا ہے اس کو میں بدلنے والا کون ہوتا ہوں؟ مجھے تم جیسی بھی ہو، جو بھی ہو، I accept you. اگر اس کا تھوڑا سا پرسنٹیج بھی ہمارے اندر آ جائے کہ ایکسپٹ کریں ایک دوسرے کو. آفٹر آل کسی نے اگر ہمیں ایکسپٹ کیا ہے تو ہم بھلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں کوئی خامیاں نہیں ہے، دنیا جانتی ہم میں کتنی خامیاں ہیں. کوئی بھی آدمی خامیوں سے باہر تو نہیں ہے نا. تو جب ہمیں اپنی خامیوں کے ساتھ کوئی ایکسپٹ کرتا ہے تو ہم کسی کو اس کی خامیوں کے ساتھ کیسے ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں؟ ایکسپٹینس آنا چاہیے کیونکہ ہم ایک imperfect world, in a world which is full of defects, اس کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو اس کو سنبھالنا چاہیے. اور ہماری میرڈ لائف ایک ایسی لائف ہے جو ہر موسم سے گزرتی ہے.
وہ کتنا مضبوط ہے آپ کو شادی کے 6 مہینے بعد، 12 مہینے بعد، 2 سال کے بعد نظر نہیں آتا ہے. اٹ ہیز ٹو بی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ. اس میں سردی کا موسم آتا ہے، اس میں گرمی کا موسم آتا ہے، اس میں آٹم آتا ہے، اس میں بارش آتی ہے، اس میں اسٹارمز آتے ہیں، اور ان سب میں اس کو پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے. تھوڑی سی کشتی ڈولنے لگی، بھائی میں تو جاتی ہوں اپنے ماں کے گھر، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں. تھوڑا فائنینشیل کنڈیشن خراب ہو گئی، میں تم کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے سے اب سب کچھ نہیں ہوتا ہے. دس از ناٹ لائف، دس از ناٹ فیملی لائف. ہم جب رشتہ بناتے ہیں تو کیا یہ بناتے ہیں حالات سب ٹھیک چلیں گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، گڑبڑ ہوئی تو میں چاہتا ہوں. اچھائی میں اور برائی میں، تنگ دستی میں اور کشادہ حالت میں، ہر حالت میں، تھرو تھک اینڈ تھن، ہم ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے لیے قسم کھاتے ہیں. اس سے فیملی بنتی ہے. یہ کوئی 2-4 دن کے رشتے بنانے کے واسطے فیملی نہیں بنتی ہے. اس لیے ٹرائلز تو لائف میں آتے ہیں، اور ٹرائلز لائف میں ضروری ہے کیونکہ اس سے ہم اسٹرانگ ہوتے ہیں. When we appear in examination and the paper is given to us, we just don't run away after looking at the paper. Oh, these questions are very difficult, I am going away. We just don't run away, you just jump out of the window. Oh, these questions are very difficult. We try to solve them. ہم ایگزام کو اٹیمپٹ کرتے ہیں، کوشچنس کو اٹیمپٹ کرتے ہیں سالو کرنے کا، کیونکہ اس میں ہمارا پروگرس ہے، اس میں میں آگے بڑھتا ہوں. تو لائف کے ڈیفیکلٹیز کو، چیلنجز کو ایکسپٹ کرنا ہے مل کے. جب اس سے ہم اس کرائسس سے باہر نکلتے ہیں، وی کم آؤٹ مور اسٹرانگر. ہم اور زیادہ مضبوط ہو کر باہر آتے ہیں، اور پھر جب پیچھے دیکھتے ہیں تو وی گیٹ اے سینس آف سیٹسفیکشن، ہیپینس، کنسولیشن. تھینکس گاڈ کہ ہم اس اسٹارم سے باہر نکلے، ہم اس تکلیف سے باہر نکلے ہیں. تو یہ جو ہمارے ریلیشن شپ ہم بناتے ہیں یہ ٹیمپرری نہیں ہوتا، اپرچونسٹک نہیں ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے فائدہ اٹھانے کے واسطے نہیں کرتے ہیں. یہ اسلام کے ایتھک کے مطابق یہ ایک لائف ٹائم کمٹمنٹ ہوتا ہے ہماری جنریشن بنانے کے لیے، اور ہیومن ریس، انسانی نسل کو قائم رکھنے کے لیے، ہیومن ریس کی بقا کے واسطے ہمارا یہ رشتہ بنتا ہے. اگر ہم اپنے اندر کوئی ایک ہیبٹ کلٹیویٹ کر سکیں کہ خامیاں دیکھنے کی بجائے اگر ہم اچھائیاں دیکھنے کی کوشش کریں تو دنیا کی ہر چیز میں ہمیں کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور نظر آئے گی. انسٹیڈ آف لوکنگ ایٹ فالٹس آف پیپل، لیٹس ٹرائی ٹو لک ان دا پازیٹیو سائڈ آف دا پیپل. لوگوں میں اچھائیاں کیا ہے؟ ہماری ایک ہیومن ویکنیس ہے کہ ہم نارملی نیگیٹو چیز کو زیادہ دیکھتے ہیں. ایک وائٹ شیٹ آپ کے ساتھ میں لگا دے اور اس میں ایک بلیک ڈاٹ لگا دو بیچ میں، تو ہمارا کانسنٹریشن بلیک ڈاٹ پہ جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے. اور یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ جس چیز پہ ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں وہ ایکسپانڈ ہو جاتی ہے، جس چیز کو آپ اگنور کرتے ہیں وہ کانسٹریکٹ ہو جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے. آپ ٹرائی کیجیے گا، جس چیز پہ ہم کانسنٹریٹ کریں گے اٹ ول گو آن ایکسپانڈنگ. جتنا کانسنٹریٹ کریں گے گو آن ایکسپانڈنگ. جس سے آپ نظر ہٹا لیں گے وہ غائب ہو جائے گی. اگر ہم کو تھوڑا سا ہیڈ ایک ہے سر پہ اور ہمارا سارا دھیان اپنے ہیڈ ایک پہ ہے تو ہم کو لگے گا پوری دنیا کا سر درد کر رہا ہے. اگر میرے سر میں بال کم ہے اور میں اس کو ایک آبسیشن بنا لیتا ہوں کہ میرے سر میں بال کم ہے، دنیا میں سب جگہ مجھے بال ہی بال نظر آئیں گے، سب کے سر پہ ہے، میں اکیلا ہے جو میرے سر پہ بال نہیں. سوری معاف کیجیے گا، بہت سے آپ جیسے میرے ہوں گے جن کے سر پہ کم بال ہوں گے. کہنے کا مطلب ڈونٹ کانسنٹریٹ آن دیٹ. اس پہ کانسنٹریٹ کریں گے تو وہ ایکسپانڈ ہو جائے گا، اگنور اٹ تو وہ ختم ہو جائے گا. if you are concentrating on the good of someone that will keep expanding. ہم کو وہ آدمی بہت اچھا نظر آئے گا جس سے آپ پیار کرتے ہیں، اس کی ساری برائیاں آپ بھول جاتے ہیں، وہ آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. تو جس سے آپ نفرت کرتے ہیں خدا نہ خواستہ، اس کی کتنی بھی اچھائیاں ہو ہم اگنور کرتے ہیں چونکہ ہم کو اس کا خالی وہ بلیک اسپاٹ نظر ہے. دیکھو I God forbid hate him, that's why I don't see any good at all in him just because I hate him. کیونکہ ہمارا ایک دیکھنے کا انداز بن گیا ہے
تو اگر ہم تھوڑی سی تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اللہ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اچھائیاں رکھی ہیں، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں، ہر ایک میں اللہ نے ایک روح رکھی ہے، اس اسپرٹ کو، سول کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ بہت ساری چیزیں جو بیکار قسم کی ہے، جو ریلیشن شپ کو ساور کر دیتی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ریلیشن شپ کے اندر ایک دوسرے کو اسپیس دینے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کی ضرورت ہے، پوزیسو نہیں ہونا چاہیے۔ ریلیشن شپ میں دنیا میں کوئی بھی انسان کسی چیز کے بارے میں پوزیسو ہوتا ہے، یعنی آپ کسی چیز کو اپنی ملکیت سمجھ کر، اپنی پراپرٹی سمجھ کے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بیک فائر ہوتا ہے، وہ آپ کے کنٹرول سے چلا جاتا ہے۔ دیکھیے ہوا ہم فریلی یوز کرتے ہیں، ہوا کو آپ مٹھی میں بند کرنے جائیں گے تو وہ بند نہیں ہوگا۔ ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کا رشتہ، ڈونٹ ٹرائی ٹو بی پوزیسو، یعنی ڈونٹ ٹرائی ٹو کنٹرول ایچ ادر۔ اللہ نے ہر ایک کو تھوڑی سی آزادی دی ہوئی ہے۔ دیکھیے ہم اپنے اسپاؤس کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے بھی ساتھ چلا سکتے ہیں، بالوں سے پکڑ کے بھی ساتھ چلا سکتے ہیں، زنجیروں سے باندھ کے بھی ساتھ چلا سکتے ہیں۔ تینوں کیسز میں آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ چلتا ہے یا چلتی ہے، مگر ڈفرنس کتنا ہے؟ ڈفرنس کتنا ہے؟ ایک آپ اس کو باہوں میں لے کے چلاتے ہیں، دیٹ گیوز اے ڈفرنٹ میسج، جو آپ بالوں سے پکڑ کے ساتھ چلاتے ہیں یا زنجیروں سے باندھ کے ساتھ چلاتے ہیں۔ اپنے اسپاؤس کو بالوں سے کھینچ کے مت چلائے، اپنے ساتھ باہوں میں لے کے چلائے وتھ لو۔ اللہ نے اس کی بنیاد رکھی ہے لو اینڈ افیکشن، اور ہر چیز کا جواب محبت میں موجود ہے، پیار میں، محبت میں ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ اور محبت کا دشمن جو ہے وہ میٹریلسٹک لائف ہے، دنیاوی زندگی ہے، میٹریل چیزیں ہیں، اور یہ جو ہمارے ساتھ نہیں چلنے والی۔ لو از ایٹرنل، مرنے کے بعد بھی انسان کا وہ محبت کا رشتہ رہتا ہے، جو دنیا سے گزر جاتا ہے اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، مگر آپ اس کی اولاد، اسپاؤسز، سالوں تک، ڈیکیڈز تک اس کے لیے روحانی کا کام کرتے رہتے، بیکاز آف اے اسپرچوئل ریلیشن شپ، بیکاز آف دیٹ لو۔ So love does not die, love is eternal. تو اس لو کو، اس کو نرچر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ٹرانزینٹ چیزیں ہیں، فائنینشیل پرابلم ہے، دوسری چیزیں ہیں، وہ آتی ہے جاتی ہے۔ دنیا میں کسی کی حالت بھی ایک جیسی نہیں رہتی ہے۔ لیٹ ناٹ دوز تھنگ ڈسٹرب آور فیملی لائف۔ شک، ڈاؤٹ اچھے ریلیشن شپ کا دشمن ہے۔ ٹرسٹ کرنا سیکھیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کریں۔ شک دوستی کا دشمن ہے۔ جہاں پہ ایک دوسرے کے لیے ڈاؤٹ ہوا، ایک دوسرے کی ہم نے اسپائنگ کرنا شروع کی، جاسوسی کرنا شروع کی، کہاں گیا، کس کے پاس گیا، کس سے بات کیا، اس کے جیب میں گیا، اس کے جیب میں گیا۔ دیکھیے آپ 1000 جاسوسی کریں گے، اگر ٹرسٹ ایک دوسرے پہ نہیں ہے تو نہیں ہے، یو کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ اور ٹرسٹ دے کے آپ ٹرسٹ لے سکتے ہیں۔ دنیا کا یہ دستور ہے، واٹ یو گیوز کمز اراؤنڈ، جو آپ دیتے ہیں وہ آتا ہے۔ اگر آپ ٹرسٹ دیتے ہیں آج نہیں تو کل، یو ول گیٹ دا ریٹرن ان ملٹیپل ٹرسٹ۔ ٹرسٹ آپ کو ملے گا، لیکن اگر ہم ٹرسٹ نہیں دیتے اور ڈاؤٹ دیتے ہیں تو ڈاؤٹ کے جواب میں ڈاؤٹ ہی ملے گا۔ اس لیے جو پازیٹیو انرجی ہے اس کا فلو دینے کی کوشش کریں، بجائے کہ ہم نیگیٹو انرجی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایتھک کے دائرے میں رکھیں، ایتھک ویلیوز مولا بار بار ہمیں ریمائنڈ کرواتے ہیں۔ شاید ہم جب جوان ہوتے ہیں، یوتھ ہوتے ہیں، اسٹرانگ ایج میں ہوتے ہیں، شاید ہمیں یہ ورڈز بہت میننگ لیس نظر آتے ہوں گے کہ کیا یہ ویلیوز اینڈ برادرز۔ لیٹر ان لائف ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں، وی ہیو میڈ اے مسٹیک۔ جب ہم سمجھ رہے تھے سب کچھ اوپن ہے، سب کچھ کھلا ہے، لیٹس ڈو ایوری تھنگ، پتہ چلتا ہے کہ ہم نے فائر میں جمپ لگایا ہے، اینڈ وین دیئر از ایکچوئل نیڈ آف اے فیملی وی سی دیٹ وی ہیو برنٹ ایوری تھنگ۔
جو ہمیں بعد میں آگے چل کے ریئلائز ہوتا ہے کہ فیملی کی ہمارے لائف میں کتنے امپورٹنس ہے. اسی لیے جو ویلیو ہے، ایتھیکل پیرامیٹرز ہے، لائک لائلٹی ٹو ایچ ادر، فیڈلٹی جسے ہم کہتے ہیں، وفاداری، با وفا ہونا امپورٹنٹ ہے. یہ انفیڈلٹی روئنس ایوری تھنگ. ناجائز تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ، illicit ریلیشن شپ اپنے فیملی کے باہر، اٹس فائر. آج تک دنیا میں کوئی خوش ہوا ہے؟ اس سے آپ مجھے بتائیں. دنیا میں کوئی ایک ایسی مثال دیجیے جو اپنے فیملی کے باہر ناجائز تعلقات رکھتے چلا ہو اور وہ خوشی ملی ہو اس کو دنیا میں. اینڈ آف دا ڈے ہی از کرائنگ، بینگنگ ہز ہینڈ آن دا وال کہ میں نے کیا کیا. کیونکہ دس از ناٹ دا وے ٹو لیو دا لائف. اور جب آپ لائف کو اس طرح ٹریٹ کریں گے، لائف آپ کو وہی چیز ریٹرن کرے گی جو آپ نے کیا. تو اٹس مسٹ لائلٹی ہونا فیملی میں، فیڈلٹی، وفاداری ہمارے ویلیوز ہیں. اگر دوسروں کے ڈکشنری میں یہ ورڈ نہیں ہے، لائک فیڈلٹی، وفاداری، لائلٹی، فائن، ان کا پرابلم ہے، ہمارا نہیں. ہماری ڈکشنری میں یہ بہت بولڈ رائٹنگ میں لکھے ہوئے ورڈز ہیں، لائلٹی اینڈ فیڈلٹی اینڈ کمٹمنٹ، ٹرسٹ. یہ ہمارے ویلیو سسٹم کا حصہ ہے. اور یہ ویلیو سسٹم ہے جو ہمیں اس لائف کے اندر ڈیفیکلٹ کنڈیشن میں اگر ہمارا بوٹ سوئم بھی ہوتا ہے، اگر سنک بھی ہوتا ہے، تو ہمیں یہ سوئم کر کے آگے لے جانے کے لیے ہمیں اس کے قابل بنائے گا. دوسروں کی نقل نہ کریں، دوسروں کو فالو نہ کریں، دوسروں کی باتوں کی وجہ سے اپنے گھر کو دکھی نہ کریں. پرسوں میرے ایک دوست نے بہت اچھا سینٹنس بولا کہ ہم اپنے دکھ کی وجہ سے دکھی نہیں ہوتے ہیں، دوسروں کے سکھ کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں. اٹس ویری میننگ فل. ہم اپنے دکھ کی وجہ سے دکھی نہیں ہوتے ہیں، دوسروں کے سکھ کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں. میرے پاس جو ہے وہ میرے لیے تو کافی ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے پاس یہ کیسے آ گیا جو میرے پاس نہیں ہے؟ اس نے یہ کیسے بنا لیا جو میں نے نہیں بنایا؟ اس نے یہ کیسے حاصل کر لیا جو میں حاصل نہیں کر سکا؟ آئی مسٹ ڈو دیٹ. کیا ضرورت ہے آپ کو، اگر آپ کے پاس سب کچھ ہے تو وہ فالو کرنے کی جو آپ نہیں کر سکیں؟ اور وہ بھی جو کر رہا ہے، جو اس نے کیا وہ صحیح کیا غلط کیا آپ کو معلوم ہے. آپ کی کنڈیشنز میں یہ ہونے والا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم بلائنڈلی فالو کرنے لگتے ہیں. ٹاک آف دا ٹاؤن، لوگ کیا بات کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں پہ اپنی زندگی کو تباہ مت کیجیے. کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا. لوگ ہزار باتیں کریں گے. ہم نے وہ اسٹوری تو سنی ہے، ہمیں بچپن میں پڑھتے تھے، باپ بیٹا جو ہے وہ بڑی مزدوری کرتے تھے، کہا چلو تھوڑا پیسہ جمع کر کے گدھا خرید کے لاتے ہیں، ایک ڈونکی خرید کے لاتے. تو مارکیٹ گئے، شہر سے ایک ڈونکی لے کر آئے. تو باپ بیٹا ڈونکی تینوں چل کے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں. تو موڑ پہ 4 آدمی کھڑے تھے. کہا بھائی چلو ایک تو گدھا نظر آتا تھا ہمیں، اب تو 3 گدھے جا رہے ہیں. کمنٹس آیا لوگ، 3 گدھے ایک ساتھ جا رہے ہیں. 3 تو نہیں، یا تو ایک ہی ہے، ہم 2 تو انسان ہیں. خدا نے عقل نہیں دی، یہ تو گدھا ہے، اس میں تو عقل نہیں ہے. تم میں سے کوئی ایک اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا، اس لیے تم دونوں کو بھی گدھا بولا ساتھ میں کہ سواری خالی چل رہی، ایک تو بیٹھ جاؤ اس کے اوپر. اور بڑی عقل مندی کی بات، ایک کو تو بیٹھ جانا چاہیے. باپ بیٹھ گیا. پھر لوگوں نے کہا تو باپ بیٹھ گیا. تھوڑا آگے چلا تو ایک اور گروپ کھڑا ہے. دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، کلجگ. باپ گدھے پہ سواری پہ بیٹھا ہوا ہے اور بیچارہ معصوم بچے کو پیدل چلا رہا ہے. دیکھو کتنا بے رحم باپ ہے. تو بہت برا ہو گیا. باپ نیچے اترا، بیٹے کو چڑھا ہے گدھے پہ. تھوڑا اور آگے گیا. اب کلجگ میں باقی کیا بچا ہے؟ دیکھو جوان بیٹا گدھے پہ بیٹھا ہے اور بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے. سب کی باتیں سننی ہے، سنو. واپس اتر کے اب کیا چوائس ہے؟ کہا چلو بھائی گدھے کو کندھے پہ اٹھا دیں. اب گدھا بننے میں یہ باقی رہ گیا تھا ان کو کہ بھائی اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ گدھا تو پیدل نہیں چلا سکتے. 3 آپشنز ختم ہو گئے. چوتھا آپشن یہ، گدھے کو کندھے پہ اٹھایا اور چلا. اور جب ایک برج کراس کر رہے تھے تو گدھے نے ماری ایسی لات کہ تینوں کے دن گئے پانی کے اندر. مورل آف دا اسٹوری، لوگوں کے کہنے پہ نہیں. بی یور سیلف. اپنی زندگی، اپنا گھر
اپنے قانون کے مطابق، اپنے طریقے کے مطابق چلائیے. دوسروں کی کاپی کرنے جائیں گے، دوسروں کی باتوں کو فالو کرنے جائیں گے. مولا نے اپنے فرمایا، جو مولا کی سیکریٹ آف ہیپینس، جو مولا کا پچھلے جامعے کا مولا کا آرٹیکل ہے، اس میں امام نے یہی فرمایا ہے کہ کمپیئر نہیں کرو اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ، اور اگر کمپیئر کرنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کے ساتھ کرو اور شکر کرو. اگر کہ خدا نے مجھے 2 پیر دیے ہیں تو ایسے آدمی سے کمپیئر کرو کہ جو خدا نہ خواستہ کرپل ہے، کہ خدایا شکر ہے میرے 2 پاؤں تو سلامت ہے، اس بیچارے کا تو 1 پاؤں سلامت نہیں ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو تھینکس بولو، خدا کو تھینکس بولو کہ ہماری حالت اچھی ہے. اس لیے اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کر، دوسرے کپلز کو دیکھ کر، دوسرے گھروں کو دیکھ کر وہ پرنسپلز یا وہ چیزیں اپنے گھروں میں نقل کرنے کی کوشش نہ کرے. اس سے ہمارا اپنا گھر جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، اپنا گھر تباہ ہوتا ہے. اور یہ بھی ہماری ایتھک کا حصہ ہے کہ اپنے ٹیمپرمنٹ کو کنٹرول میں رکھیں، غصے کو قابو میں رکھیں. بہت سے گھر اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ کبھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم غصے میں آ کر کیا بول دیتے ہیں، کیا کر ڈالتے ہیں. اسپر آف اے مومنٹ، ایک مومنٹ کے اندر ہماری منہ سے کیا بات نکل جاتی ہے، پھر زندگی بھر وہ رشتہ بننے کے قابل نہیں رہتا ہے. اس لیے اپنے زبان پہ قابو رکھیں، اپنی عقل پہ قابو رکھیں. خدا نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ you will not be punished for your anger, but you will be punished by your anger. اگر آپ غصے میں آتے ہیں تو آپ کو غصے کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ غصہ اٹ سیلف آپ کو سزا ہے، کیونکہ اس میں آپ وہ کچھ کر لیں گے جو شاید زندگی بھر آپ کے لیے پچھتانا پڑے. کہتے ہیں انسان سانپ کے کاٹے سے نہیں مرتا ہے. کوئی بھی آدمی آج تک سانپ کے کاٹنے سے نہیں مرا ہے. سانپ کا کاٹنا اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اس سے مر جاوے، سانپ کے پوائزن سے مرتا ہے. اگر سانپ نے آپ کو کاٹ لیا اور فوراً آپ نے اس کو پوائزن کو اسپریڈ ہونے سے روک لیا، یو ول ناٹ ڈائی. بٹ اف یو الاؤ the poison to spread in the body until it damages all your vital organs, then you are dead. اسی طرح یہ جو اینگر کا پوائزن ہے وہ ہمیں کھا جاتا ہے، وہ ہمیں مارتا ہے. اینگر کو کنٹرول کیسے کریں؟ ذکر سے کریں، تسبیح سے کریں، مولا کی یاد میں کریں، اسپریچول ایلیمنٹ کو اوپر لائیں. جہاں ذکر ہے، وہاں جہاں خدا کی یاد ہے، وہاں نورانی بارش ہے. ہمارے ایتھکس، ہمارا دماغ تو مولا فرماتے ہیں عبادت بندگی میں آؤ، تمہارا مزاج بھی ٹھیک رہتا ہے، دن بھر تمہارا کام بھی اچھا ہوتا ہے. ان ناشیت اللیل یہ اشد وطئا واقوم قیلا، جو رات کو جاگ کے بندگی کرتے ہیں، جو صبح اٹھ کے بندگی کرتے ہیں، اگرچہ وہ ڈیفیکلٹ ہے، اس سے اس کے نفس کنٹرول میں آتا ہے اور اس کی بات اچھی نکلتی ہے. اللہ نے فرمایا رات کا ذکر کرنے والا کبھی زبان سے کبھی سلپ نہیں ہوتا ہے، اس کی زبان ہمیشہ اچھی چلتی ہے. تو ذکر سے اپنے ٹیمپرمنٹ کو ہم قابو میں رکھیں، کوشش کریں اپنی لائف کو اسپریچولیٹی سے بھرپور رکھیں. انفارچونیٹلی حضرت امام نے بھی اپنے فرمان میں بار بار اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ جیسے جیسے وقت جاتا ہے میٹیریلسٹک لائف بنتی جا رہی ہے. ہماری میٹیریلزم بہت زیادہ ہماری زندگی میں انوالو ہوتا ہے، اور یاد رکھیے میٹیریلسٹک لائف میں خوشی نہیں ہے. میٹیریلسٹک لائف آرٹیفیشیل لائف بن جاتی ہے ہمارے. اٹ بیکمس لائک اے فلاور آف پیپر فلاور. اس میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی، اس میں کوئی نور نہیں ہوتا. بے نور سی لائف بن جاتی ہے جو اپنی زندگی کی بنیاد اسٹف پہ. میٹیریلسٹک لائف از اسٹف. میرے پاس کتنی چیزیں ہیں، میرا سوشل اسٹیٹس کیا ہے، دنیاوی چیزیں، پیسہ، اسٹیٹس، کپڑا میرا، میں کون سے برانڈڈ کپڑا پہنا ہوں کہ نہیں پہنا ہوں، میں کہاں رہتا ہوں کہاں نہیں رہتا ہوں. ہیومن ٹچ کی بات نہیں کرتے. میں اسمائل بھی کرتا ہوں تو آرٹیفیشیل ہوتا ہے. میں آئی لو یو بولتا ہوں تو بھی مجھے پتا ہے کہ سب لوگ بولتے ہیں اس لیے میں بولتا ہوں آئی ڈونٹ مین اٹ. تو وہ لائف کھوکھلی ہوتی ہے. ڈیوائڈ آف ہیومینٹی, ڈیوائڈ آف اینی لائٹ, ڈیوائڈ آف اینی لائف.
ایبسولوٹلی وہ خالی کھوکھلی لائف ہوتی ہے، شیلو لائف ہوتی ہے، اس میں اسپرچولیٹی ڈالیں، روحانیت، تسبیح، ذکر، پرے کرے۔ جماعت خانے ریگولر آ سکتے ہیں، آئیے، فیملی کو لے کر آئیے، نہیں آ سکتے جہاں بھی ہے اپنی دعا بندگی ساتھ میں کرے۔ دا فیملی وچ پریز ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر۔ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر پرے کریں، اپنے گھر میں پریئر کی چھوٹی سی جگہ بنائیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اتنا بڑا گھر، اتنا اچھا گھر بناتے ہیں، میرا بیڈ روم کی اتنی فکر ہوتی ہے، باتھ روم کی اتنی فکر، ایک ایک چیز کی اتنی فکر کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کارنر مولا کا ہونا چاہیے، وہ ہم کبھی فکر نہیں کرتے کہ اگر میں جماعت خانے نہیں گیا، میں گھر میں دعا پڑھوں تو کیا وہیں بیٹھ کے پڑھوں جہاں بیٹھ کے میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، یا اسی پلنگ پہ جہاں میں سوتا ہوں، یا مجھے کوئی جگہ میں مولا کے واسطے رکھوں جہاں میں اپنی سول، یعنی اتنا بڑا مکان، اتنی اچھی لائف، سب کچھ وی ڈیڈیکیٹ ایوری تھنگ فار کوالٹی آف لائف۔ اس کوالٹی آف لائف میں اسپرچل لائف کا اسپیس کدھر ہے؟ کدھر ہے؟ اپنے گھر میں اسپرچل لائف کا اسپیس ہے؟ آف کورس مولا کا فوٹو ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم نیاز کی کوئی جگہ بنا کے رکھتے ہیں، بٹ اے کارنر فار میڈیٹیشن۔ میڈیٹیشن ہمیں گراؤنڈیڈ رکھتی ہے، ہمارا پاؤں زمین پہ رکھتی ہے، ہمیں فلوٹنگ ہونے سے، میٹیریل لائف میں فلوٹ ہونے سے بچاتی ہے۔ اینکر ہے وہ ہمارا، ہمارے سیلف کے ساتھ وہ میڈیٹیشن ایک لنک رکھتی ہے ہم کو۔ اس کو اپنی زندگی سے ڈیورس نہ دے، باہر نہ نکالے اس کے بغیر لائف میں کچھ نہیں بچے گا۔ ہم جماعت خانے بھی آتے ہیں، فائن، ہمارے کانگریگیشنل پریئر ہے، مگر اس کے بعد بھی وی نیڈ مور ٹائم فار میڈیٹیشن، جو ہمیں بیت الخیال پرووائڈ کرتی ہے۔ ہمیں میڈیٹیشن کا اسپیس چاہیے، میڈیٹیشن کے ٹائم چاہیے، اینڈ میڈیٹیشن شوڈ بیکم این انٹیگرل پارٹ آف آور لائف۔ اس کے بغیر مشکل ہے سب کچھ، کیونکہ نیچر سے ہم دور ہو گئے ہیں، ریفلیکشن سے ہم دور ہو گئے ہیں، کانٹمپلیشن سے ہم دور ہو گئے ہیں، کھوکھلی لائف بن جاتی ہے ہماری۔ تو لائف میں اسپرچولیٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جو ہماری محبت ہے، لو کی کنڈیشنز نہیں ہوتی، لو میں کنڈیشن نہیں ہوتی، محبت میں شرط نہیں ہوتی ہے۔ کیا ماں باپ اپنے بچوں کو گن گن کے پیار کرتے ہیں؟ محبت انکنڈیشنل۔ اور دیکھیے، محبت جو خدا نے دی ہے، یہ قدرت کا قانون ہمیشہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، واٹ یو گیو ول بی ریٹرن ٹو یو ان مینی فولڈ۔ ہم جو دیں گے، میں اسمائل کروں گا تو آپ اسمائل کریں گے، میں فراؤن کروں گا تو آپ فراؤن کریں گے۔ سو نیچرل، سو کلیئر، سو ایویڈنٹ۔ تو جب ہم اپنے اسپاؤس میں فیملی ممبرس کو پیار محبت دیتے ہیں، اس میں اٹ شوڈ بی جسٹ فار دا سیک آف گیونگ، بیکاز اٹ از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی شیئرڈ۔ اس نے بڑی اچھی بات بتائی کہ ایک بڑی عمر کا آدمی اپنے ہاتھ میں کچھ اس کو وونڈ تھا، زخم تھا، تو وہ نرسنگ کروانے کے لیے ہر صبح ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا۔ کنڈیشن تھی اس کی کہ بھئی میں وہ صبح آؤں گا اور مجھے جلدی فری کرنا تم کی، بیکاز 9 o'clock مجھے ایک جگہ پہ پہنچنا ہوتا ہے۔ تو 4-5 دن گیا، تو ایک دن ڈاکٹر نے پوچھا کہ بھئی یہ تم اتنا جلدی کرتے ہو، تمہیں کہاں جانا ہوتا ہے؟ کہ کام کرتے ہو، جاب کرتے ہو اس عمر میں؟ کہا نہیں، میں جاب نہیں کرتا، میری وائف جو ہے نا وہ نرسنگ ہوم میں ہے، میں اس کے ساتھ ناشتہ کرتا ہوں۔ وہ بیمار ہے تو میں اس کے پاس جاتا ہوں، مگر 9 o'clock میرا اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ، اس عمر میں جا کر کے کہ میں ساتھ میں اس کے ساتھ 9 o'clock ناشتہ کرتا ہوں۔ تو وہ بہت بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہوگی ہر روز ناشتے کے موقع پر۔ اس نے کہا ٹو بی آنےسٹ شی ڈزنٹ نو می، شی ڈزنٹ ریکگنائز می۔ وہ الزہائمر کی مریضہ ہے، اس کو الزہائمر ہے جس میں انسان کی یادداشت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ مجھے نہیں جانتی، وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ واٹس دا پوائنٹ؟ پھر تم اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا وہ مجھے نہیں پہچانتی، میں تو پہچانتا ہوں،
میری وائف وہ مجھے بھول گئی ہے بیماری کی وجہ سے، میں تو نہیں بھولا ہوں، میرا کمٹمنٹ ہے نا اس کے ساتھ. ہاؤ کین آئی فارگیٹ؟ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے چیز جس میں بہت اسی لیے آدمی ایک دوسرے کو ابنڈن کر کے چھوڑ کے چلا جا سکتا ہے. بٹ دیٹ از دا کمٹمنٹ. اور یاد رکھیے یہ کمٹمنٹ میں دس از فولشنس، ایسا تھوڑی ہوتا، دس از ناٹ فولشنس، دس ریمینس وتھ یور سول، دس امپرنٹ ریمینس وتھ یور سول. ہماری ایٹرنل لائف میں یہ چیزیں ہماری روح کے ساتھ، یہ باتیں وہ لوگ کریں گے کہ یہ اسٹوپیڈیٹی ہے جو لائف کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. اس لائف کے بیونڈ جو کچھ نہیں جانتے ہیں. ہمارے ایتھک، ہمارا طریقہ کہتا ہے لائف از جسٹ اے شارٹ پیسج ان ایٹرنیٹی. ہم جو کچھ بھی یہاں کرتے ہیں اس کی ایٹرنیٹی کے ساتھ ایک لنک ہوتا ہے. ہمارا طریقہ ہمیں بتاتا ہے، آج کی جو ماڈرن ریسرچ ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں، ہمارے دھرم کی کتابیں ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کے اسپاؤسز کے ساتھ، آپ کے پیرنٹس کے ساتھ، آپ کے فیملی کے ساتھ آپ کا رشتہ آپ کے مرنے کے بعد بھی برقرار رہتا ہے.